سمجھیں دین کی روح کو سمجھیں. دین صرف اور صرف طرز عبادت کا نام نہیں ہے. آج ہم نے تمام کا تمام دین طرز عبادات میں رکھ چھوڑا ہے. 4 گھنٹے بیٹھ کے بحثیں کی جا رہی ہیں اس بات کے اوپر کہ نماز میں ہاتھ باندھیں گے کہاں پہ, کھولیں گے کہاں پہ. ارے باندھنے کھولنے کو چھوڑو, پہلے مسجد میں تو آؤ, اس رب کے دربار میں کھڑے ہو کر کہو تو صحیح اللہ اکبر. اس اللہ اکبر کے مفہوم کو دل میں جماؤ کہ تو سب سے بڑا ہے. فیصلہ بعد میں کریں گے کہ ہاتھوں کو یہاں باندھنے کے یہاں پہ باندھنا ہے. پہلے آؤ تو صحیح. بحث برائے بحث, بحث برائے بحث. عادت ہے لوگوں کی, بیٹھے ہوئے بحثیں کر رہے ہیں, اسی چیز کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں. اس کو دین کی خدمت سمجھا جا رہا ہے کہ صاحب یہ دین کی بڑی خدمت کی جا رہی ہے. ارے سمجھے نہیں کہ انگریز نے ہم کو لڑانے کی کیا سازشیں ہم کو دے دی ہیں. وہ لڑانے کے طریقے اس نے ہم کو دے دی کہ لڑتے رہو تم, منزل سے دور چلے جاؤ, منشا اور مقصد سے دور بھٹک جاؤ, لڑتے رہو طرز عبادات کے اندر. دین صرف طرز عبادات کے اندر جھگڑا کرنے کا نام نہیں. اہل حدیث ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, کوئی ہو, آئیں پڑھیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جھوٹ بولنا برا کام ہے, رشوت لینا برا کام ہے, چوری کرنا برا کام ہے, کسی کا دل دکھانا برا کام ہے. ارے پہلے جن چیزوں میں اتفاق ہے وہ کر لو, اس کے بعد جس میں اختلاف ہے اس کی طرف بعد میں آ جانا. کون دنیا کا اہل حدیث ہے جو یہ کہے کہ جھوٹ بولنا عبادت ہے؟ کون سا دنیا کا بریلوی ہے جو یہ کہے کہ چوری کرنا عبادت ہے؟ کون دنیا کا دیوبندی ہے جو یہ کہے کہ دل دکھانا عبادت ہے؟ سب کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا برا, دل دکھانا برا, چوری کرنا برا, کسی کے طبیعت کے اندر کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا برا, سازش کا کرنا برا. جب کہتے ہو ارے پہلے جس میں اتفاق سارے لوگوں کا پایا جاتا ہے اتفاقیات پر عمل کر لو, اس کے بعد جہاں پہ جھگڑا پایا جاتا ہے بات کی باتیں وہاں کر لینا. ہم زندگی کا آغاز اختلاف سے کرتے ہیں, اختلافات پہ ختم کر دیتے ہیں. تو دین کے دائرے کو ذرا وسیع کریں, وسعت دیں, کشادہ کریں دین کے دائرے کو. نوجوان بیچارہ کوئی مسجد میں آ جائے, ارے خدا کے بندے وہ مسجد میں آنا ابھی شروع تو ہوا ہے, ہو تم نے یہ ٹی شرٹ پہنی ہے بازو کھلے, نماز نہیں ہوتی, فتویٰ جاری, چلو جی چھٹی ہو گئی. تم نے پینٹ پہنی ہے نماز نہیں ہوتی, دوسرا فتویٰ جاری. چلیں بہرحال وہ فتووں کو برداشت کرتے کرتے اسے اللہ نے توفیق دی. اب اس کے چہرے کے اوپر سنت کے کچھ پھول کھلنے لگے تھوڑے سے. اوہو یہ داڑھی تو ہے ہی نہیں. پہلے اس کو مکے سے مسجد اقصی تک سفر اسرا تو طے کرنے دیں, معراج تو بعد میں ہے نا. ہم ایک دم اس نے جس پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, بھائی 2 3 4 درجہ بدرجہ اوپر چڑھے گا نا. ہم نے کہا کہ بھائی تم نے آج پہلی سیڑھی پر قدم رکھے, سیدھے مینار پاکستان پہ جاؤ, پھر سمجھیں گے کہ تم کو چڑھنا آتا ہے. ایسے کبھی نہیں ہوا کرتا. کچے توے پر روٹی پکائیں گے, توا بھی خراب ہو جائے گا, روٹی بھی خراب ہو جائے گی. جو ماہر پکانے والا توے کی روٹی کوئی عورت یا مرد ہوتا ہے, پہلے توے کو تپاتا ہے. جب توا تپ جائے, اچھی طریقے سے گرم ہو جائے, پھر پتلے آٹے کی روٹی بھی اگر اس پر ڈالی جائے تو کھانے کے قابل بن جاتی ہے. توا ٹھنڈا ہو, دل کے توے کے اندر ایمان کی حرارت پوری طریقے سے موجود نہ ہو, بہترین گندا ہوا آٹا, سوجی, میدا, روا ملا ہوا اس کے اوپر ڈالیں گے, روٹی بھی خراب, توے کے ساتھ چپک جائے گی. پہلے دل کے توے کو ایمان کی حرارت سے روشن ہونے دیں, اس کے بعد آپ اس سے جو کروانا چاہیں گے سب کام کرنے کو تیار ہو جائے گا. وہ دین کی روح کو سمجھیں. طرز عبادات میں گم ہو جانے کا نام دین کی خدمت نہیں. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی زندگی میں اور آپ سب کے سب نبی کا اخلاق پیدا کریں صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ